حدیث میں ہے کہ کچھ لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، وہ ان کے اوپر لعنت کرتا ہے۔ بھئی کیوں لعنت کرتا ہے؟ ان کے اندر کتے ہیں، جس کے اندر کتے ہیں وہ ناپاک ہے۔ مجد صاحب فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہیے کہ پہلے ذکر اللہ کرے۔ قرآن مجید ان لوگوں میں پڑھنے کے قابل نہیں ہے جن کے نفس کتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پہلے ذکر کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اور جب نفس پاک ہو جائے پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ اس وقت ایک لمحہ کا فکریہ، ایک لمحہ فکریہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب وہ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ عبادت سے ملتا ہے، ہم کہتے ہیں بالکل غلط ہے، اللہ عبادت سے نہیں ملتا ہے۔ اگر عبادت سے ملنا ہوتا تو سب کو ملتا نا، ہر عابد کو ملتا ہے۔ اللہ دل سے ملتا ہے۔ عبادت دل کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے اور نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ عبادت سے دل کو صاف نہیں کر سکتے، نفس کو پاک نہیں کر سکتے، آپ رب کو پا نہیں سکتے۔ اب وہ جو نفس ہے تمہارے اندر وہ پاک کیسے ہوگا؟ جو تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، وہ 7 مخلوقیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں اگر ان کو کرایا جائے تو۔ بھائی مخلوق جو ہیں، جس طرح جن فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوق ہیں۔ سب سے پہلے قلب کا ذکر سیکھنا پڑتا ہے، پھر روح کا، پھر سری کا، پھر خفی کا، پھر اخفا کا، پھر انا کا۔ جب یہ سارے ذکر اندر جاری ہو جاتے ہیں، وہ جو نفس ہے اس کی غذا سانس کے ذریعے یا خوراک کے ذریعے نار اندر جاتی ہے۔ اب جب نار اندر جاتی ہے اور جو اندر اللہ اللہ ہو رہی ہے، اس کی نور کی گرمی سے وہ نار جل جاتی ہے۔ اب اس نفس تک غذا نہیں پہنچتی۔ جب غذا نہیں پہنچتی تو اس کو بھوک لگتی ہے۔ کوئی نفس تو سرکش ہیں، وہ نور کی غذا نہیں لیتے، مر جاتے ہیں۔ اور کوئی نفس ان اپنے ہمسایہ مخلوقوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ خوراک دو جینے کے لیے، یہ پھر انہیں نور دیتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مانگتے ہیں، پھر اس کو نور دیتے ہیں، تیسرے دن پھر وہ مانگتا ہے، پھر یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ، اسی کا نور تیری غذا ہو جائے گی۔ وہ صرف زندہ رہنے کے لیے پھر کلمہ پڑھنا شروع کرتا ہے۔ اس کلمے کے اثر سے وہ کالا کتا تھا، وہ سفید کتا بن گیا۔ پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے، اس غذا کے لیے۔ پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر کلمے کے اثر سے اس کی شکل بکرے کی طرح ہو جاتی ہے۔ پھر کلمہ پڑھتا رہتا ہے، پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس وقت وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ساتھ وہ بھی نماز پڑھتا ہے۔ وہ انسان اللہ کے ذکر میں جھومتا ہے، ساتھ وہ بھی جھومتا ہے۔ پھر اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں۔ اس وقت حضور پاک اور حاضرین اشش کر اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر کہ اس ناپاک کتے کو انسان بنایا اور یہاں میری محفل میں لے آیا۔ اس وقت اس کو کوئی مرتبہ ارشاد ہو جاتا ہے۔ اب ادھر اس کے ذریعے ادھر رسائی ہوگی، عبادت تو یہ ہے نا۔ ادھر قلب، جب قلب اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اللہ سے اس کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ۔ جب دل سے اللہ اللہ شروع ہوتی ہے تو اس دل کی صفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے، پھر وہ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، شکلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب وہ چمکتا ہوا دل پایا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو جاتا ہے۔ اب ادھر بھی رسائی ہوگی اور ادھر بھی رسائی ہوگی۔ اس کو علم باطن کہتے ہیں۔ حضور پاک کے زمانے میں علم ظاہر اور علم باطن اکٹھے چلتے تھے۔ علم ظاہر زبان والوں کے لیے اور علم باطن دل والوں کے لیے۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی
عبادت پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا۔ اور آج بھی وہی لوگ زبانی والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور جن لوگوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابی یا رسول اللہ کہلائے، اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اب یہ علم کہاں سے ملتا تھا؟ یہ علم ہمارے عالم ربانی یہ وہ سکھاتے تھے۔ پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں، زبان والے علم کو شریعت بولتے ہیں، اور اس دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ پہلے وہ شریعت سکھاتے ہیں، اس کے بعد پھر دل والا علم سکھاتے ہیں۔ لیکن عالم ربانی جب چلے گئے، پھر پیچھے دوسرے عالم ربانی رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہے شریعت میں ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ طریقت بھی شریعت میں، حقیقت بھی شریعت میں، معرفت بھی شریعت میں، فنا بھی شریعت میں، بقا بھی شریعت میں، لقا بھی شریعت میں۔ اور ہم کہتے ہیں اگر یہ سب کچھ شریعت میں ہے تو غوث پاک نے بھی شریعت سیکھی تھی، وہ جنگلوں میں کیوں گئے تھے؟ بھائی خواجہ صاحب نے شریعت سیکھی تھی، وہ اصفہان کے پہاڑیوں میں کیوں رہے؟ اور بولی کلندر رحمۃ اللہ شریعت کا سبق دیتی تھے، اور سبق چھوڑ کے جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہ اس دل والے علم کے لیے گئے۔ شریعت تو شہروں میں سکھائی جاتی ہے نا، استاد تو شہروں میں ہے نا، جنگلوں میں استاد تو نہیں ہے نا۔ دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ تیرا ماہی تیرا مائی۔ تو جو جنگلوں والے استاد ہیں، اور جن کے لیے آدمی گھر بار چھوڑتا ہے، کھانا فاقے کاٹتا ہے، وہ پھر وہ خاص ہی استاد ہوں گے نا۔ پھر وہ استاد حضور پاک ہے، پھر ان کو وہ حضور پاک تعلیم دیتے ہیں۔ پھر جب وہ مڑ کے آتے ہیں تو پھر وہ ولی بن جاتے ہیں۔ وہ دل والی تعلیم ہے۔ ہمارے علماء جو زبانی رہ گئے، انہوں نے کہا شریعت سیکھو، شریعت سکھائی، ان کا شکریہ۔ اب کہنے لگے شریعت کے آگے کیا ہے؟ سیاست ہے، چلو سیاست کی طرف۔ وہ سیاست میں لے کے ادھر جانا تھا نا، اندر کی طرف، وہ سیاست کی طرف لے گئے۔ تو پوچھا بھائی یہ سیاست تمہارا کام نہیں ہے، سیاسی بہت لوگ ہیں، تم کو زیب نہیں دیتی۔ کہنے لگے حضور پاک نے سیاست کری تھی۔ بھائی اگر حضور پاک نے سیاست کری تھی تو وہ سیاست نے مسلمانوں کے ٹکڑے نہیں کیے، مذہب کے ٹکڑے نہیں کیے، اس سیاست نے مسلمانوں کو یکجا کیا۔ تمہاری سیاست مذہب کے ٹکڑے کر رہی ہے، مسلمانوں کے ٹکڑے کر رہی ہے، مذہب کے کیا ملک کے بھی ٹکڑے کر رہی ہے۔ اگر وہ سیاست ہے جو حضور پاک والی تھی تب تو ہم تمہارے ساتھ ہیں نا۔ اگر یہ سیاست ہے تو پھر ہم کہتے ہیں خدا را ان نوجوانوں کے اندر ایک خزانہ بند ہے، ان کو اس بجائے سیاست کے ان کو روحانیت میں لگاؤ۔ سیاست سے اگر ان کو کرسی ملی تو تم کو ملے گی، نہیں ان کو نہیں ملے گی نا۔ یہ تو جیسے ہیں ویسے ہی ہے نا۔ اگر یہ روحانیت میں چلے گئے تو کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا نا۔ بچہ سکول میں پڑھتا ہے، زیادہ نہیں الف بے تو جان ہی جانتا ہے نا۔ اگر یہ روحانیت میں چلے گئے زیادہ نہیں قلب تک پہنچ ہی جائیں گے نا۔ میرا شاہی میرا شاہی